الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع في هذا الكتاب أقواما ويذر فيه آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام جس دور پہ حضرت دنیا وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ حضرت دنیا وہ زمانہ بھول گئے اور جگانا یاد خود ہوش میں آنا بھول گئے آزاد پیر ہوئی مسجد کی فضا میں انور آزاد پیر ہوئی مسجد کی فضا میں انور جس ضرب سے دل جاگے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے وجب احترام قابل قدر علماء کرام اور آج کے اس عظیم الشان عقیدے کے ساتھ کے اہتمام میں شریک ہونے والے معزز سامعین آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے مسلمانوں کی پستی اور زلزلے کے اسباب عزیزان ایک وقت تھا جب قوموں کی نشست و فراز کی نظرانے اسلامی قیادت و سیاست کی نقل و حرکت پر مرتب ہوا کرتی تھی اے اعزاز و اکرام ہمت و جرأت کے تنگائے رہنی کی جذباتی یہ وقت تھا کہ اس چمن کے پاسبان ہونے کے بعد صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما نے صحابہ کو شجاعت کے سرفراز بنے حضرت رضی اللہ عنہما نے مسابقہ و ہمت کے جنرل خالد و ایوبی تھے کفر و الحاد کی چٹانیں امتحان کی گرگرے پر مجبور تھی لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہواؤں کا رخ کیوں بدل گیا بدنظمی و بے چینی پسپائی اور رسوائی مسلمانوں کی مقدر کیوں بن گئی ماضی جہال فرسانہ کیوں بن گیا میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں اس وقت آسمانی عالم مضبوط ایندھن تھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین ایمان اور عمل سیرت و کردار اس کی شرطی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض اتفاق اور اتحاد دفتر و قرار جانے کا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صبر و استقامت امانت و دیانت طاعت و طہارت کام بھی تنصرت و محبت قدم قدم بھی بلا تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ما يأتيكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ارباب دانش آئین ذرائع وجوہات پر نظر دوڑاتے ہیں جس کی وجہ سے عروج پر پہنچنے والی قوم پستی اور ذلت دل جائے امت کی پستی اور ذلت کا سبب قرآن سے زیادہ علمتی ہے حالانکہ قرآن مجید کا اعلان ہے ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم امت مسلمہ کی پستی اور ذلت کا سبب امت صالحہ کے خوبصورت زیور کو اتار پکڑا ہے جبکہ قرآن کا فرمان کچھ یوں گویا کرتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض مسلمانوں نے اپنی سیزن میں بخش و عطا کا ذہن حاضر کو پر اتحاد بین المسلمین کے لیے پاک اور شفاف سینوں کو غیر کے حوالے کر دیا جس کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق نہ رہا اور پستی اور ذلت امت مسلمہ کا مقدر بن گئی جبکہ قرآن کا فرمان کچھ یوں گویا کرتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا مسلمانوں نے اپنے پاکیزہ کافروں کے ذات میں کے لیے جس کی وجہ سے پستی اور ذلت امت مسلمہ کا مقدر بن گئی جبکہ قرآن کا حکم تھا ولا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء مسلمانوں نے اپنے دلوں کے باغیچے سے سب سے پہلے اپنے عزیز کو توڑ دیے جس کی وجہ سے وہ پاکستان ایک انحراف کا منظر پیش کر رہا ہے جبکہ قرآن مسلمانوں کے ذہن کو سب سے پہلے منظر کو مقبول کرنے کے لیے
ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا حکومت نظام سیاست اور حکومت سیکولر لوگوں کو ہاتھ میں دے دیے تو یورپ کی تہذیب اور کی غلامی اختیار کر کے اسٹیٹ کا مسئلہ بن گئے کہ تم مسلمان ہو دیکھے گا بڑے بابے بیٹے بھی ہو اسلام مسلمان ہے حکمران ہو کے بھی تم کہے کہ حکم ہے اس کے تاج نہیں تاج ہے ارباب مدارس آج کے دور کے اندر پرستی اور ذلت سے نجات کے لیے ہمیں پھر سے قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا اخلاق حسنہ تعلیم اور تربیت سیاست و حکومت میں علماء حضرات کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنانا ہوگا دعوت و تبلیغ کو پھر سے عام کرنا ہوگا علم جہاد بلند کر کے خلافت کے نظام کو پھر سے قائم کرنا ہوگا پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب ذلت اور پرستی کا ٹاٹا اندھیرے چڑھ جائیں گے محکومیت و مغلوبیت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور عالمیت کا سورج پھر سے شروع ہوگا کہ پھر کیوں نہ کہو جب اپنا نظرہ جب اپنا نافذہ عزم و یقین سے نکلے گا جدھر جدھر چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا ہر راہ کی مٹی مجھے ایڑیا رکھے تھے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یقین سے نکلے گا ہمارے